ستاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ پردے میں سورج ہوتا ہے جو ستاروں کو روشنی دیتا رہتا ہے، اپنی روشنی نہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر ستارے چھپ جاتے ہیں، پھر زمین کے ذرے چمکنے لگتے ہیں، ذرے چمکنے لگتے ہیں۔ فرمایا میرا مصطفیٰ سراج المنیر، مطلب کیا ہے؟ جب پردے میں تھا کوئی ستارہ آدم بن کے چمک رہا تھا، کوئی نوح بن کے چمک رہا تھا، کوئی ابراہیم بن کے چمک رہا تھا، کوئی اسماعیل بن کے چمک رہا تھا۔ جب یہ سورج پردے سے باہر آیا ستارے چھپ گئے، اب زمین کے ذروں میں کوئی ابو بکر بن کے چمک رہا تھا، کوئی عثمان بن کے چمک رہا تھا، کوئی علی بن کے چمک رہا تھا، کوئی حضور غوث اعظم بن کے چمک رہا تھا۔ یہ پردے میں تھا تو ستارے چمک، پردے سے باہر آیا تو زمین کے ذرے چمک۔ لیکن یہاں سراج منیر نہیں کہا، کہا قد جاءکم من اللہ نور، آگے کہا وَکِتَابٌ مُبِینٌ۔ مولا نور کیوں کہا؟ فرمایا دیکھو آگے کتاب ہے اور کتاب پڑھنے کے لیے ہمیشہ نور کی ضرورت ہو۔ کس کی ضرورت ہو؟ اس کتاب کا خاصہ یہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اس سے پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں۔ کتاب ایک پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہے، ایک ہدایت پا رہا ہے۔ کتاب ایک پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہے، ایک ہدایت پا رہا ہے۔ کتاب ایک پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہے، ایک ہدایت پا رہا ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ کتاب ایک گمراہ ہو رہا ہے، ایک ہدایت پا رہا ہے۔ فرمایا دیکھو میں نے اکیلی کتاب نہیں دی، اکیلی کتاب نہیں دی، نور و کتاب مبین، میں نے ساتھ نور مصطفیٰ بھیجا ہے۔ اب فرق اس لیے آیا جو نور کے بغیر پڑھے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو نور کی روشنی میں پڑھے وہ ہدایت پا جاتا ہے، وہ ہدایت۔ میرے دوستو ساری زندگی سجدے میں گزار دو، رکوع میں گزار دو، قیام میں گزار دو، ہم اس ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ خدا کی قسم اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ دیکھو ڈی آئی خان والوں، میرا پورے مجمع سے ایک سوال ہے، مفتی صاحب قبلہ سے لے کر آخری فرد تک کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے جس نے اللہ سے دعا کی ہو کہ مجھے حضور کی امت میں پیدا کر، خواہش کی ہو، طلب کی ہو، اللہ سے ریکوائر کیا ہو، سوال کیا ہو کہ مولا ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر، ہے کوئی بندہ جو دعا سے پیدا ہوا ہے؟ بولو یار، اچھا سارے بولو، ہے کوئی؟ نہیں نا۔ مفتی صاحب گواہ ہیں، جانتے ہیں میرا محدود سا مطالعہ ہے۔ اب اگلے لفظ پہ سبحان اللہ کی آواز آئے تاکہ پتہ چلے عاشق بیٹھے ہیں۔ میں نے لفظ پڑھے ہیں کتابوں کے اندر، 9 نبیوں نے دعائیں کی تھی، مولا تو نے نبوت دی، تیرا کرم ہے، اگر یار کا امتی بنا دیتا نظارے ہی کچھ اور ہو۔
مقصد تو شکر کرے اللہ نے وہ محبوب ہمیں دیا جو بنایا اس نے اپنے لیے تھا، بنایا قبلہ اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے۔ اور فرق بتاؤ المسرات کتاب کا نام ہے، اس میں امام صاحب لکھتے ہیں الانبیاء کلہم الی امم عطیۃ، فرماتے ہیں ہر نبی اپنی امت کی طرف عطیہ بن کے آیا۔ ہر نبی اپنی امت کی طرف بولو عطیہ بن کے آیا۔ اگلا لفظ جلوس میں شامل لوگوں کے لیے ہے، ہر نبی اپنی امت کی طرف عطیہ بن کے آیا۔ نبینا لنا ہدیۃ، مگر ہمارا نبی ہماری طرف اللہ کا تحفہ بن کے آیا، ہدیہ بن۔ آگے فرق بتایا، فرماتے ہیں العطیۃ للمحتاجین، العطیۃ للمحتاجین، عطیہ ہمیشہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے، والہدیۃ للمحبوبین، اور ہدیہ ہمیشہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول میلاد النبی، علماء سنت۔ عطیہ ہمیشہ محتاجوں، ہدیہ ہمیشہ۔ اور آپ کتنے محبوب ہیں، آپ کتنے محبوب ہیں۔ ہم سے پہلی امتیں جتنی بھی گزری ہے نا، 69 گزری، 69، کسی ایک امت کو اللہ نے ایمان والے کہہ کے نہیں بلایا، کسی ایک امت یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، 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 کسی ایک امت کو نہیں کہا۔ اپنے مقدر پہ ناز کرے، اللہ نے 88 مرتبہ پورے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے ایمان والو، اے سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر انہیں کیا کہا؟ ہمیں تو کہا اے ایمان والو، انہیں کیا کہا؟ آپ انجیل برنباس کے نسخے دیکھیں نا تو آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ پہلی قوموں کو کیا کہا؟ کسی قوم کو کہا یا ایھا المحتاجین، اے محتاجوں، مساکین، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں۔ پہلی قوم کسی کو مسکین، کسی کو ضرورت مند، کسی کو غریب، کسی کو محتاج۔ امت مصطفیٰ کی باری آئی، پورے قرآن میں نہ ہمیں غریب کہا، نہ مسکین کہا، نہ محتاج کہا، نہ ضرورت مند کہا، نہ ضرورت مند کہا، نہ محتاج کہا۔ وجہ وہ جانتا ہے جسے مصطفیٰ مل جائے نہ غریب رہتا ہے نہ محتاج رہتا ہے۔ ہمیں محتاج نہیں، شکر کرو۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ عاشقوں شکر کرو، اللہ نے محبوب دے دیا ہے۔ بولو یار، اللہ نے ڈٹ کے بولو، اللہ نے محبوب دے دیا۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے، میلاد منانے والوں
جائے اس کی قبر میں عیسیٰ نہیں آتے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عیسائی مر جائے خدا کی قسم اس کی قبر میں عیسیٰ, یہودی مر جائے اس کی قبر میں عزیر یا موسیٰ نہیں آتے. کسی نبی کا کوئی امتی مر جائے نبی قبر میں نہیں آتا. اپنے مقدر پہ ناز کر, ادھر غلام مر کے قبر میں جاتا ہے, ادھر منکر نکیر آتے ہیں, ادھر زہرا کے بابا کی سواری آ جاتی ہے. ناز کرو, ناز کرو. حضور کی ایک حدیث ہے, سنیے, میری حاضری مکمل. میلاد منانے والوں پیغام لیتے جاؤ. میرے نبی آنکھیں نام ہو گئی, میرا مقصد پورا ہو گیا. آپ کی نام روتی آنکھوں کو سلام. میرے نبی کی حدیث ہے, فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں باہر آؤں گا. بولنا ذرا میرے ساتھ, میری قبر کھلے گی سب سے پہلے میں آؤں گا. اچھا یار, حشر کا مہمان خصوصی کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, مہمان خصوصی کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ مہمان خصوصی سب سے پہلے آتا ہے. میں صبح 6 بجے پہنچ جاتا, بڑا مزہ آتا ہے. صبح میرا خطاب کروا لیتے, نہیں بھی ابھی نہیں کروا رہا. 7 بجے 8 بجے 9 بجے نہیں کروانے. مہمانی خصوصی کا پروٹوکول ہوتا ہے, پہلے لوگ آتے ہیں, مجمع لگتا ہے, اور آتے ہیں اور آتے ہیں اور آتے ہیں اور آتے ہیں. جب سب آ جائے آخر پہ مہمان خصوصی لایا جائے. اب ذرا سمجھا, پروٹوکول یہ تھا حضور مہمان خصوصی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد محشر کا, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. محشر کی بدن کا صدر مصطفیٰ ہے. پروٹوکول یہ تھا, پہلے کافر اٹھتے, پھر مومن اٹھتے, پھر ولی اٹھتے, پھر قطب اٹھتے, پھر غوث اٹھتے, ابدال اٹھتے, تابعین اٹھتے, تبع تابعین اٹھتے, صحابہ اٹھتے, سارے نبی اٹھتے, سارے رسول اٹھتے. جب بزم سج جاتی پھر مصطفیٰ کو لایا جاتا. پروٹوکول کا تقاضا تو یہی ہے نا, بولو, کہ سب سے آخر پہ آئے. حضور فرماتے نہیں, میں پہلے آؤں. کوئی اطلاع لجپال نبی سے ملا, فرمایا نہیں, میں پہلے آؤں گا. حضور پروٹوکول کا تقاضا تو کچھ اور ہے. فرمایا تمہیں پروٹوکول کی پڑھی ہے, مجھے اپنی امت کی پڑھی. وہ حشر کا منظر دیکھا, سورج سوانے دیکھے, زمین تانبے کی طرح سوچ, اللہ کا جلال اپنے عروج پہ ہے. جب اس ماحول میں میرا امتی قبر سے باہر آئے گا, جلال دیکھے گا, سورج دیکھے گا, تپش دیکھے گا, زمین دیکھے گا, گھبرا جائے گا, گھبرا جائے گا, گھبرا جائے گا. اتنے میں اس کی نظر میرے چہرے والدہا پہ پڑے گی. سارا کچھ دیکھا, اب مجھے دیکھے گا, اسے تسلی مل جائے گی. اب کوئی غم نہیں, میرے لجپال وہ بیٹھے ہوئے. اتنا لجپال نہیں, مگر سوال یہ ہے, اللہ نے احسان کیا, ہم نے اس احسان کی قدر کیا کی؟
کیا قبر میں حضور نے آنا ہے؟ آنا ہے۔ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا کہ بلا اقبال کی فکر بتاتا ہوں، فارسی کا شعر میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اقبال کہتے مولا تو بڑا بے نیاز ہے، بخش دے تو تیری مرضی۔ اچھا تھوڑا ہوری بولو، کوئی مسئلہ نہیں یار، میلاد آتے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ اقبال کہتے حج صاحب بابا جی، اقبال کہتے مولا تو بے نیاز ہے، بخش دے تیری مہربانی ہے، مرضی ہے تیری۔ اگر حساب لینا ضروری ہے، اقبال کہہ رہا ہے، اقبال مولا اگر حساب لینا ضروری ہے تو ایک کرم کرنا، ایک کرم کرنا، ایک کرم کرنا۔ اقبال وہ کیا مولا میرے عیب میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ کھولنا۔ میں سب کا سامنا کر لوں، ایک حسنین کے نانا کا سامنا نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں آپ کی جوانیاں سلامت رہے، مگر یاد رکھو جوانی صرف وہ ہے جو حضور کی محبت میں گزاری۔ اور دنیا کے حسن پہ مرنے والا بتاؤ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی حسین ہے؟ ڈاکٹر محمد طاہر القادری 40 سال سے قوم کو ایک ہی سبق پڑھا ہے، انداز بدل بدل کے، رنگ بدل بدل کے، زاویے بدل بدل کے، ایک سبق پڑھا ہے، صرف ایک۔ وہ کیا سبق ایک ہے، وہ کیا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو۔ بس طاہر القادری کا ایک مشن ہے، اور ہر حضور کے صاحب ایمان امتی کا ایک مشن ہے، حضور کے عشق کو عام۔ کوئی نوجوانوں، میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں۔ نوجوانوں آپ کے بزرگوں نے اس جلوس کو بچانے کے لیے لاشیں اٹھائی ہیں، اٹھائی ہے جی لاشیں۔ وہ 9 لاشیں بھول گئے ہو کس لیے؟ عشق رسول کی وراثت اگلی نسل میں منتقل ہو جائے، ایسا یہی مقصد ہے۔ اس لیے سرپرستی کر رہے ہیں مفتی صاحب، اسی لیے تاکہ یہ وراثت اگلی نسل میں جائے۔ اور آپ کو مبارک دیتا ہوں، میں نے جتنا جلوس دیکھا مجھے زیادہ جوان ہی نظر آئے۔ یہ آپ کی تربیت ہے۔ ہمارا ایک تحریک منہاج القرآن کا ایک مشن ہے، کیا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں۔ کبھی ڈاکٹر طاہر القادری کے خطاب سنے عشق پر، محبت رسول پر، پیغام رسول پر، عظمت رسول پر، منہاج القرآن پوری دنیا میں ایک ہی جام ملا رہا ہے، کیا عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں، پھر بعد مرنے کے لحد میں اجالا۔ اللہ کریم آپ کے یہ محبت پر جذبات اپنی بارگاہ میں قبول